مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم معزز حاضرین و سامعین، آج کی اس تقریب میں شریک ہونے والے میرے محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، میری محترمہ مکرمہ مائیں بہنیں بیٹیاں،
بڑی ہی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ کچھ عرصے سے، کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رجحان نوجوانوں میں اب بڑھتا جا رہا ہے کہ شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے ہیں۔ بڑی خوشی اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ قرآن مجید میں بھی اور حضور علیہ السلام کا ارشاد بھی کہ جو آدمی اپنے خوشی غمی ہر موقع پہ اللہ کو یاد رکھے تو اللہ بھی اس بندے کو یاد رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس نوجوان محمد شعبان جن کی شادی کے موقع پہ یہ خوبصورت پروگرام منعقد کیا گیا، اللہ رب العزت اس نوجوان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے اس نکاح اور شادی کے ذریعے سے بھی اولاد میں، رزق میں، زندگی اور صحت میں انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ اور جن ساتھیوں نے ان کے ساتھ مل کر آج کا یہ پروگرام منعقد کیا، اللہ رب العزت تمام ان ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کا صلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ رات کے 12 بجے تک آپ حضرات بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ روز روز یہ موقع نہیں آتے، بہرحال تاخیر کافی جو ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں مغرب کے بعد سے ہی رابطے میں تھا ساتھیوں سے، تو عشاء کے بعد میں نے جب رابطہ کیا تو انہوں نے بتلایا کہ ابھی بندے نہیں آئے۔ میں نے کہا بندوں کا انتظار نہ کرو، جو آ چکے ہیں 5-7 وہ بھی بندے ہی ہیں، انہی کو سنانا شروع کرو انشاءاللہ تاکہ پروگرام بر وقت ختم ہو جائے۔ تو آپ حضرات کی انتظار کرتے ہوئے ترتیب کچھ ایسی بن گئی کہ کافی تاخیر ہو گئی، لیکن مجھے حضرات نے اجازت دی ہے، جیسے ہر جگہ مجھے اجازت ملتی ہے، سب سے اخیر میں کرسی اور مائک دے کر کہتے ہیں جی اب ساری رات آپ کی ہے۔ تو آج بھی مجھے اجازت یوں ہی ملی ہے کہ اب ساری رات آپ کی ہے، تو گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے۔ ساری رات نہ جاگوں گا نہ آپ کو جگاؤں گا۔ میری ایک عادت ہے، مجمع کو دیکھتا رہتا ہوں، جب تک جیسے ابھی آپ مسکرا رہے ہیں، جب تک مسکرائیں گے سناؤں گا، جب مجھے میری بریک لگوانی ہو چہرے پہ غصہ لے آنا، میں خود ہی چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا۔ میرے پاس خیرپور میں ٹھکانے ہیں کافی سارے، میں خود ہی چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا۔ تو جتنی دیر محبت سے آپ سنیں گے اتنی دیر سناؤں گا، اور پھر بھی نہیں گھبرانا، جتنا مجھے ٹائم دیا گیا ہے میں اس سے تھوڑا سا کم ٹائم دوں۔ اللہ حضرات کو جس طرح آپ اس وقت خوش ہیں، تمام زندگی یوں ہی خوشیوں اور مسکراہٹوں والی عطا فرمائے۔ بحیثیت مسلمان ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے جو سب سے اعلیٰ نبی تھے وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تمام نبی بڑے اعلیٰ، تمام نبی بڑے اچھے تھے، لیکن جو خوبیاں، جو عظمتیں، جو کمالات، جو جمالات، جو معجزات، جو عظمتیں، جو بڑائیاں، بلندیاں، بزرگیاں اللہ نے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ عظمت کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے اور کمال یہ فرمایا، اگر اس سے پہلے بھرپور توجہ ہو، اسی سے آپ کو اگلی ساری باتیں سمجھ آئیں گی۔ اللہ نے حضور کو تمام نبیوں سے اعلیٰ کیوں بنایا؟ میری طرف توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اخیر تک آواز جاتی رہے گی، تسلسل نہ توڑیں، ٹائم تھوڑا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اس قدر یہ جو عظمتیں عطا فرمائی، تمام نبیوں سے جو اعلیٰ بنایا، کیوں بنایا؟ جو ہے نا جی، نہ دیکھیں لائٹ کو ادھر ادھر نہ دیکھیں، بس میری طرف توجہ رکھیں تاکہ یہ ٹائم قیمتی بن جائے، کوئی بات بھی سمجھ میں آ جائے۔
اللہ نے جو اعلیٰ بنایا، مسلمان کا ایمان تو ہے نا کہ ہمارے نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ، قرآن گواہی دیتا ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں سے اعلیٰ ہمارے نبی کو کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا اللہ کو مجھ سے بھی پیار ہے، آپ سے بھی پیار ہے، ہر مخلوق سے پیار ہے، انسانیت سے سب سے زیادہ پیار ہے، لیکن انبیاء سے اور زیادہ پیار ہے۔ انبیاء کی جماعت میں میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو سب سے زیادہ پیار ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کے 4 بچے ہوں، اگر نہیں ہے تو دعا ہے میری، اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ کچھ سی نیوے آدھے یہ مطلب ہے خیر پورا لے رجے ہوئے، چلو جس کے نہیں اللہ اس کو دے۔ 4-5 میں سے ایک بچہ بڑا یا چھوٹا یا کوئی خدمت گزار بچہ زیادہ پسند ہوتا ہے، باپ اس سے زیادہ محبت کرتا۔ جب کراچی سے، لاہور سے، کہیں دور سے مزدوری کر کے تنخواہ لے کے آتا ہے، عید کے موقع پہ سب کے لیے کپڑے لاتا ہے، سب کے لیے جوتے لاتا ہے، سب کے لیے تحفے لاتا ہے، لیکن جس سے محبت ہو اس کے لیے زیادہ لاتا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیز، تحفہ، ہدیہ، ضرورت کی چیز جس سے محبت ہو اس کے لیے زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کو حضور علیہ السلام سے تمام نبیوں سے بھی زیادہ محبت ہے، تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو جو چیز بھی عطا فرمائی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی۔ نبوت اعلیٰ، حسن و جمال اعلیٰ، زلفیں واللیل اعلیٰ، پیشانی والقمر اعلیٰ، چہرہ والضحیٰ اعلیٰ، ما زاغ البصر آنکھیں اعلیٰ، ولسانم و شفتین ہونٹ اور دندان مبارک اعلیٰ، ید اللہ فوق ایدیہم دست مبارک اعلیٰ، قدم مبارک، پیروں کے تلوے کتنے اعلیٰ اللہ نے دیے ہوں گے، یہ جہاں لگ گئے اللہ نے اس جگہ کی قسم کھائی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ پروردگار عالم نے جب میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جب ہر چیز اعلیٰ عطا فرمائی، چہرہ اعلیٰ عطا فرمایا، پیشانی اعلیٰ عطا فرمائی، زلفیں اعلیٰ عطا فرمائی، جسم اطہر بڑا اعلیٰ عطا فرمایا، رہنے کے لیے مدینہ بڑا اعلیٰ، جسم اطہر سے نکلنے والا پسینہ بڑا اعلیٰ عطا فرمایا، اللہ نے نبوت بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی۔ پھر اللہ کو ان واللیل زلفوں سے بھی پیار ہے، والضحیٰ چہرے سے بھی پیار ہے، پیشانی سے بھی پیار ہے۔ اور لوگوں میں توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے اللہ کو جب اس جسم سے پیار ہے تو اس جسم سے نکلنے والی اداؤں سے بھی پیار ہے۔ اس جسم سے جب پیار اللہ کو حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے پیار، تو جسم سے نکلنے والی جو ادائیں ہیں، یہ میں نے ہاتھ ہلایا میری ادا، حضور جس طرح ہاتھ ہلاتے ہوں گے حضور کا یہ دست مبارک ہلانے کی ادا، جس طرح چلتے ہوں گے وہ چلنے کی ادا، جیسے سوتے ہوں گے وہ سونے کی ادا، یعنی حضور کے جسم سے جب محبت ہے تو جسم سے نکلنے والے اداؤں سے بھی اللہ کو بڑی محبت ہے۔ وہ سونے کا طریقہ ہو، اللہ اکبر، پتہ تو ہے نا حضور علیہ السلام کیسے سویا کرتے تھے؟ اپنا یہ دست مبارک، دایاں دست مبارک اپنے چہرہ انور کے نیچے رکھ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے کروٹ لے کر اپنے یہ ٹانگیں آگے کی طرف سکیڑ کے موڑ کر اور یہ اپنا بایاں دست مبارک جسم کے اوپر رکھ کے یوں رات کو سویا کرتے تھے کہ خود امام الانبیاء کا نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب سویا کرتے تھے جسم سے بھی محمد بن کے سویا کرتے تھے۔ تو اللہ کو جسم سے بھی، حضور کے جسم اطہر سے بھی محبت، اس جسم سے نکلنے والی اداؤں سے بھی محبت، وہ سونے کی ادا ہو،
جاگنے کی ادا ہو، چلنے کا طریقہ ہو، بیٹھنے کا طریقہ ہو، سونے کا طریقہ ہو، کھانے کا طریقہ ہو، پینے کا طریقہ ہو. یعنی امام الانبیاء کے جب جسم اطہر سے محبت تو اس جسم سے نکلنے والی اداؤں اور طریقوں سے بھی بڑی محبت. اور یاد رکھنا جو حضور کے طریقے ہیں، حضور کے جسم کی ادائیں ہیں، چلنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، یہ جتنی ادائیں ہیں کوئی انسان اپنی ادائیں خود نہیں بنایا کرتا، وہ ادائیں اللہ بنایا کرتا. تو یقیناً ماننا پڑے گا حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے بھی جو ادائیں نکلا کرتی تھی، آپ کا دست مبارک کا ہلنا، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا خوش ہو کر چہرہ مسکراہٹ سے کھل اٹھنا، آپ کا راتوں کا نماز پڑھنا، یعنی تمام کی تمام ادائیں، تمام کا تمام جسم اطہر سے نکلنے والی ادائیں اور طریقے یہ اللہ نے ہی بنائے. جب اللہ کو امام الانبیاء کے جسم اطہر سے بڑی محبت ہے تو جسم اطہر سے نکلنے والی اداؤں سے بھی بڑی محبت ہے. اور قربان جائے اللہ نے میری اور آپ کی کامیابی کا راز بھی اسی کے اندر اللہ نے چھپا دیا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں اپنی تمام زندگی میں میرے حبیب نبی کی زندگی کو جگہ دے دو، طریقوں کو جگہ دے دو، سنتوں کو جگہ دے دو، میرے حبیب نبی کی اداؤں کو اپنا لو، دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے. آپ نے علماء سے، جامی صاحب سے، مولانا عبدالرؤف صاحب سے سنا کہ شادی بھی حضور کا طریقہ ہے، حضور کا طریقہ ہے. اور جیسا کہ مولانا عبدالرؤف صاحب فرما رہے تھے کہ شادی سنت ہے، شادی عبادت ہے، تو عبادت حضور کے طریقے پہ کرنی پڑے گی. ہم لوگ بھی کوشش کریں حضور علیہ السلام کے جہاں اور طریقے ہم لوگوں نے اپنانے ہیں، سونے جاگنے کا، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، تمام زندگی کے اور طریقے ہم لوگوں نے اپنانے ہیں. وہی کوشش کریں ہماری زندگی میں ہر خوشی منانے کا طریقہ، انداز وہ ہو جو اللہ کے حبیب نبی نے کر کے دکھایا. حضور علیہ السلام نے بھی شادی فرمائی، بلکہ شادی نہیں شادییں فرمائی. اتنی بھائی بہت موٹا سوال ہے، گہرا چھپا نہیں. بزرگ بتا رہے، نوجوان نہیں بتا رہے جن سے گفتگو کرنے آئے. 11 شادییں یاد رکھنا اور میری بات پہ سر نہ جھکانا، توجہ سے سننا. حضور نے 11 شادییں شوق سے نہیں فرمائی. شوق نہیں تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ شادیاں کرتا. نوجوان پڑھے لکھے کہیں گے پھر کیوں کی؟ اس لیے کی کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا لوگوں تم میں سے کوئی بادشاہ یا فقیر ہے، امیر ہے یا غریب ہے، تاجر ہے یا کاشتکار ہے، شعبہ زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر زندگی گزار رہا ہے، کہیں بھی دنیا میں رہتا ہے، فرمایا ہر آدمی کے لیے میرے حبیب نبی کی زندگی میں نمونہ موجود ہے. مولا کیسے موجود ہے؟ اللہ فرماتے ہیں شادی عبادت ہے، شادی میرے حبیب نبی کی سنت ہے. اللہ نے فرمایا ایک شادی امیر کی ہے، ایک شادی غریب کی ہے، ایک بادشاہ کی ہے، ایک فقیر کی ہے، ایک شادی تاجر کی ہے، ایک کاشتکار کی ہے، ایک غریب کی ہے، ایک امیر کی ہے. میں نے اپنے حبیب نبی کی 11 شادیاں کرا کر تمام شعبہ زندگی کے لوگوں کے لیے نمونہ چھوڑ دیا. وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ ایک آدمی امیر ہے، ایک غریب، دونوں کی شادی ایک جیسی نہیں ہوگی. امیر آدمی کا سوٹ مہنگا، غریب کا نارمل، یہ اور بات ہے.
ہم اپنی ناک بچانے کے چکر میں غریب آدمی قرضہ لے کے امیر کا مقابلہ کرتا ہے، غریب ہو کر مہنگی شادی کرتا ہے۔ یاد رکھنا اس غریب کے لیے اس کا مقابلہ کرنا جائز ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اسے امیر بنایا، وہ خود امیر نہیں بنا۔ اللہ نے اسے غریب بنایا، یہ خود غریب نہیں بنا۔ جو جس حال میں ہے اس حال میں رہتے ہوئے حضور کی 11 شادیوں کا مطالعہ کرے، سیرت کو پڑھے۔ جس طرح غربت میں حضور نے شادی کی، اگر تو غریب ہے شادی ویسی کر۔ جس طرح حضور نے امیری میں شادی کی، تو بھی اپنی شادی ویسے۔ مالدار غریبوں والی نہ کرے، غریب امیروں والی نہ کرے۔ مثال کے طور پر سیانے لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار تو ہیں، لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں، اسلام میں برات کا تصور کوئی نہیں۔ شادی کے اندر برات کا تصور کوئی نہیں۔ یہ لفظ ہے آپ کے کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے بارات۔ بارات، با کا مطلب ہے ساتھ، ساتھی، رات، رات کا ساتھی۔ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے علم میں ہوگی یہ بات۔ پرانے وقتوں میں جب پاکستان ہندوستان ایک تھا، پرانی بات، اس وقت شادی کے لیے جب برات جاتی تھی تو رشتہ دار دور دور ہوتے تھے، 2-2 دن کا سفر، 3-3 دن کا سفر، اور کیے جاتے تھے پیدل، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ۔ مثال کے طور پر پیدل اونٹ یا گھوڑے پہ خیرپور ٹامے والی سے ملتان جانا ہو تو لازمی طور پہ رستے میں رات پڑے گی۔ تو اس لیے چند لوگوں کو، ساتھ برادری کے لوگوں کو لے لیا جاتا تھا کہ رات کے ساتھی بن جائیں۔ شادی کے لیے جا رہے ہیں، نکاح لینے جا رہے ہیں، رات بن جائیں، رات کے ساتھی بن جائیں۔ چور، ڈاکو، درندے، ایسی چیزوں سے حفاظت کے لیے کچھ ساتھی بن جائیں، وہ لینے جاتے تھے تاکہ سفر میں رات کو کہیں پڑاؤ کریں، قیام کریں تو معاون بن جائیں۔ آج اس چیز کی ضرورت نہیں رہی، گاڑیوں میں جاتے ہیں، اور شریعت میں ویسے بھی برات کا حکم نہیں ہے۔ اصل چیز ہے نکاح کے بعد ولیمہ۔ حضور علیہ السلام نے شادی فرمائی، لیکن غربت کا زمانہ ہے، حضور غریب ہے، نکاح فرما لیا۔ اگلے روز صحابہ کو فرمایا، صحابہ مبارک ہو، میں نے شادی کر لی، میں نے نکاح کر لیا۔ صحابہ نے مبارکباد دی۔ حضور نے فرمایا صبح فلاں ٹائم پہ آ جانا، میرا ولیمہ ہوگا۔ صحابہ اکرام بڑے خوش ہو گئے، امام الانبیاء کا ولیمہ ہے، یقیناً ولیمے کا سامان جنت سے آئے گا، آسمانوں سے آئے گا، بڑا قیمتی سامان ہوگا۔ صحابہ اکرام بڑے خوش ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں تمہیں میری مالی حالت کا پتہ ہے، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، سرمایہ کوئی نہیں۔ اب در حقیقت اللہ رب العزت غریبی والی شادی کرا کے غریبوں کے لیے نمونہ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہر آدمی کے لیے نمونہ میرے محبوب نبی کی زندگی ہے، لہٰذا شادییں بھی تو نمونہ بننی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں غریب ہوں، میرے پلے پیسہ کوئی نہیں، لہٰذا ولیمہ اس انداز میں ہوگا، دسترخوان میں لگاؤں گا، اپنے اپنے گھر سے کھانا لے آنا، مل کر بیٹھ کر کھائیں گے، میرا ولیمہ ہو جائے گا۔ سب اپنے اپنے گھر سے اپنی روٹی لے کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگلا دن آیا، حضور نے دسترخوان بچھا دیا۔ میں اظہار محبت کے لیے تاکہ آپ کا ذوق بن جائے اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں، ایک صحابی آئے، ان کے گھر گوشت پکا ہوا تھا، لا کے رکھ دیا۔ ایک غریب صحابی آئے، ان کے گھر وطاؤں پکے ہوئے تھے، لا کے رکھ دیا۔ ایک آئے، ان کے گھر آلو تھے، لا کے رکھ دیے۔ ایک کے گھر میں کچھ نہیں تھا، کھجوریں تھی، لا کے رکھ دی۔ ایک آئے، جو کی روٹی بنا کے لائے، لا کے رکھ دی۔ گوشت
گوشت والے نے اس کے بتاؤں کھا لیے، بتاؤں والے نے اس کے آلو کھا لیے، آلو والے نے اس کی بوٹیاں کھا لی، اس نے اس کی کھجوریں کھا لی، کھا پی کے فارغ ہوئے، حضور نے فرمایا مبارک ہو میرا ولیمہ ہو گیا۔ یہ تھی غربت کی شادی غریبوں کے لیے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو پھر یہ ارشاد فرمایا، لوگو میں نے شادی کر لی، میں نے نکاح کر لیا، کل میرا ولیمہ ہے، سارے آ جانا۔ صحابہ اکرام نے اب خوشی کا اظہار نہیں کیا، ذہن میں تھا پچھلی دفعہ بھی اپنا اپنا کھانا لے کر آئے تھے، آج بھی اپنا اپنا کھانا لانا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا او لوگو اس زمانے میں غریب تھا، میرے پلے پیسہ نہ تھا، اس لیے میں نے سادگی کے ساتھ اپنی شادی کو کیا۔ آپ لوگوں کو کہا آپ کھانا لائے تھے، آپ کے کھانے سے میرا ولیمہ ہو گیا، لیکن آج کل میں مالدار ہوں، صاحب وسعت ہوں، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، کوئی بھی اپنے گھر سے کھانا نہ لائے، میں امام الانبیاء سب کو مٹن قورمہ کھلاؤں گا۔ مٹن قورمہ سمجھتے ہیں جی؟ بکرے کے گوشت کو کہتے ہیں نا جی مٹن، اسی کا سالن قورمہ ہوتا ہے۔ حضور جب مالدار تھے تو صحابہ اکرام کو اپنے ولیمے میں بکری کا گوشت پکا کے کھلایا، اور جب غریب تھے اس زمانے میں صحابہ کو کہا اپنا اپنا کھانا لے کے آنا، مل بیٹھ کے کھائیں گے، میرا ولیمہ ہوتا ہے۔ تو سمجھ میں آئی بات، ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ کوئی مالدار ہے حضور کی مالداری والی شادی کرے، کوئی غریب ہے تو غربت والی شادی کرے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، لوگو میرے حبیب نبی کی زندگی کو دیکھا، میرے حبیب نبی نے جیسے شادی کی اس طرح سے شادی کرو، جس طرح ولیمہ کیا اس طرح سے ولیمہ کرو۔ اور لوگو اگلی بات بھی سن لو، اگر حضور نے مالداری کے زمانے میں، امیری کے زمانے میں ولیمہ کیا، مٹن قورمہ اگر کھلایا، حضور نے امیروں کے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی شریک کیا۔ اور دوسری بات یہ، حضور علیہ السلام نے مالداری کے زمانے میں فضول خرچی نہیں کی، بلکہ اس زمانے میں بھی امام الانبیاء نے جب بھی مالداری کے زمانے میں نکاح کیا، شادی کی، اس شادی کو سادگی کے ساتھ کیا، انتہائی سادگی کے ساتھ کیا۔ نکاح کا تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اس زمانے میں کہ ہوا ہے کہ نہیں، ولیمے کے ذریعے اعلان ہوتا تھا تاکہ اطلاع مل جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوانوں، اگر ہم لوگ بھی مالدار بھی اور غریب بھی سادگی اگر اپنائیں تو شادییں اتنی آسان ہو جائیں گی اور زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کہ آپ کو کیا ہوگا۔ اتنی مشکل شادییں کبھی نہیں تھی جتنی ہم نے بنائی، اور آہستہ آہستہ ہم مشکلات بڑھاتے جا رہے ہیں، اتنی بڑھاتے جا رہے ہیں کہ غریب کے لیے تو ہم بالکل زمین تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ کسی زمانے کے اندر تو بیٹھے بٹھائے شادیاں ہو جایا کرتی تھی، صحابہ اکرام جنگوں کے موقع پر شادیاں کر لیا کرتے تھے۔ آپ لوگ کہیں گے انہیں کیا پڑی تھی جنگوں کے اندر شادیاں، وہ جس طرح سے مولانا عبدالرؤوف صاحب نے عابد رات کو سمجھایا، ہماری طرح مال اور حسن و جمال دیکھ کر شادیاں نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ ایمان دیکھ کر، بہادری دیکھ کر، شجاعت دیکھ کر، صداقت دیکھ کر، ایمانداری دیکھ کر، اعلیٰ اخلاق دیکھ کر، جب بھی کوئی اس طرح کا آدمی مل جاتا شادیاں کر لیا کرتے تھے۔ ایک جگہ پر جنگ کا موقع ہے، ایک صحابیہ نے ایک صحابی کو کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہہ دیا ابھی جنگ کا موقع ہے، جنگ سے فارغ ہو لیں، بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، جنگ شروع ہونے سے پہلے میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ یہ کہنے لگی مجھے اور تو کچھ نہیں چاہیے، این ممکن ہے مجھ سے نکاح کرنے کے بعد تو شہید ہو جائے، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے فلاں
جب کہ شہداء کی بیوائیں آ جائیں انہی لین میں بھی کھڑی ہوں گی۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے تابعی گزرے ہیں، صحابہ کا زمانہ پایا۔ ان کے درس کے اندر ایک نوجوان آ کے بیٹھتا تھا، کافی دنوں تک نہ آیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ آیا، حضرت سعید ابن مسیب فرمانے لگے نوجوان تو میرا درس بڑی محبت سے شوق سے سنتا تھا، تو غائب ہو گیا، میں تجھے ڈھونڈتا تھا کہ تو کہاں گیا، کب آئے گا، کیا بات تھی، کہاں چلا گیا تھا۔ اس نے کہا اللہ والے غریب آدمی ہوں اور دوسرا کام یہ ہوا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، لوگوں کی آمد و رفت تھی اس لیے میں مصروف ہو گیا تھا، اب کچھ فرصت ہوئی تو میں آپ کی خدمت میں آ گیا۔ حضرت نے فوراً فرمایا کہ دوسری شادی کا کیا ارادہ؟ غریب آدمی ہوں مجھے کس نے دینی ہے؟ حضرت فرمانے لگے کہ میں تجھے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان کو اپنے کانوں پہ یقین نہ ہوا کہ میں نے یہ کیا سنا، مذاق سمجھا۔ اللہ والے نے فرمایا میں اپنی بیٹی تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نوجوان کو پتا تھا اس بات کا، حضرت سعید ابن مسیب کی اس بیٹی کے لیے وقت کے بادشاہ کے بیٹے کا شہزادے کا رشتہ آیا، انہوں نے وہ ٹھکرا دیا۔ بڑے بڑے مالداروں کا رشتہ آیا، انہوں نے ٹھکرا دیا۔ جو بادشاہوں کو نہ دی، جو شہزادوں کو نہ دی، جو مالداروں کو نہ دی، وہ مجھے کہاں مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ والے میرا زخم تازہ تازہ ہے، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، آپ مجھ سے مذاق نہ کریں۔ فرمایا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میں بالکل سنجیدہ حالت میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، میں اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوں۔ نوجوان کہنے لگا ایسا ممکن کوئی نہیں۔ اللہ والے نے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت دو چار لوگوں کو بلا کر گواہ بنا کر حد مہر مقرر کر کے نوجوان کا اپنی بیٹی سے نکاح خود پڑھا دیا۔ ہم تو لمبی چھوڑی جو ہے فہرست لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ 10 دن پہلے یہ کرنا ہے، 5 دن پہلے یہ کرنا ہے، آخری رات یہ کرنا ہے، برات میں یہ کرنا ہے، ولیمے میں یہ کرنا ہے، اور اس سے آگے کا کچھ نہیں پتا ہوتا، کیونکہ پتا ہے جب ہم نے شادی میں اللہ کو ناراض کرنا ہے تو اس اللہ نے پھر ہمیں برباد کرنا ہے۔ اگلی بات کو تو پتا ہے نا خود۔ اسی وقت نکاح پڑھا دیا اپنی بیٹی کے ساتھ اور فرمایا جا تیاری کر، رخصتی کی تیاری کر۔ اس نے کیا تیاری کرنی تھی؟ اس وقت جس وقت نکاح ہوا یہ نوجوان روزے کی حالت میں ہے، وہاں سے گیا، کچھ مزدوری کی، تھوڑا بہت جو پیسہ ملا آٹا لیا، روٹی بنائی، گھر میں جا کر خود اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کے دسترخوان لگا کے بیٹھ گیا۔ اذان ہوئی، روزہ کھولا، نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے آ کے دسترخوان لگایا روٹی کھانے کے لیے تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ یہ دوڑ کر گیا یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کوئی غریب سوالی فقیر آیا ہوگا، کوئی بھوکا ضرورت مند آیا ہوگا، میں سارا کھانا اس کو دے دوں گا، یقیناً وہ مجھ سے بھی بڑا ضرورت مند ہوگا۔ دوڑ کر جا کر جو ہی دروازہ دیکھ کر حیران ہو گیا، سامنے اللہ والے سعید ابن مسیب کھڑے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھ کے فرما دیا اللہ والے اگر مجھ سے کوئی کام تھا، میری ضرورت تھی، پیغام بھیج دیتے، میں خود چل کر آپ کے پاس آ جاتا۔ سعید ابن مسیب فرمانے لگے اور نوجوان اور تو کام کوئی نہیں تھا، تجھے معلوم ہے دن میں میری بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح ہو گیا؟ کہا بالکل ہو گیا۔ فرمایا میرے دل میں آیا جب میری بیٹی تیری ہو گئی تو آج رات میری بیٹی میرے گھر میں نہ گزارے بلکہ تیرے گھر میں گزارے۔ میری بیٹی یہ میرے پیچھے کھڑی ہے، میں خود چھوڑنے کے لیے آ گیا ہوں۔ نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، کسی نے کوئی تانا نہیں دیا، ناک بھی نہیں کٹی۔ ہم لوگ تو اپنی ناک بچانے کے چکر میں قرضے اٹھاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں مول لیا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جس برادری کو خوش کرنے کے لیے قرضہ اٹھایا، جن دوستوں کو خوش کرنے کے لیے پیسہ ادھر ادھر سے اٹھایا، ان لوگوں نے پھر بھی
خوش نہیں ہونا، ناک کٹ کے رہے گی۔ یاد ہے کوئی شادی آپ لوگوں کو جو آپ نے شادی کی ہو اور تمام برادری کو خوش کر کے بھیجا ہو؟ آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں، مجھے میرا پتہ ہے۔ اور رانا افضل صاحب بیٹھے ہیں، ان کی میری برادری ایک ہی ہے۔ ہماری برادری کا حال پتہ کیا ہے؟ رشتہ دار کو منا کے لے کے آؤ نا شادی پہ تو وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں نے ناراض کیسے ہونا ہے، ناراض کیسے ہونا ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں بہانے۔ رانا صاحب سنا دو، چلو سن لو۔ وہ کہتے ہیں ہماری برادری کا، آپ کا نہیں، آپ اچھے لوگ ہیں، ہماری برادری کا کوئی شادی ہوئی نا تو بندہ کوئی ناراض تھا، تو شادی سے پہلے گئے اس کو منانے کے لیے، پٹکے پٹکے اس کے پاؤں میں ڈالے تو وہ راضی ہو گیا، آ گیا۔ ہم لوگ یا تو ناراض رہتے ہیں، جب راضی ہو جائیں تو پھر ہمارے بڑے بڑے جذبے ہوتے ہیں۔ وہ جب راضی ہو گیا نا، شادی نکاح سب کچھ ہو گیا، تو اس کے جی میں آیا یار انہوں نے میری اتنی محنت کی، پٹکے پیروں میں ڈالے، مجھے منا کے لے کے آئے، میں ان کے کوئی کام ہی آ جاؤں۔ سردیوں کا زمانہ تھا، گھر کے سین کے اندر ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، اس نے اٹھایا کلاڑا، پھر میں اس کو چھان دوں، لڑے شڑے کاٹ دوں، ان کے گھر میں کچھ چھاؤں زیادہ دھوپ آ جائے، سردی کا زمانہ ہے۔ اوپر چڑھ کے جب اس نے کچھ ایک دو لڑے کاٹے نا، وہ نیچے آ کے گرے، تو اس گھر کا ایک بابا نماز پڑھ کے آیا، اس نے دیکھا نا نیچے سے، اس نے کہا اوے کون ہے، اوے کون ہے؟ وہ جو اوپر تھا وہ نیچے اترا، کلاڑا پھینکا، پٹکا جھاڑا، اپنے مونڈے پہ ڈال کے ناراض ہو کے چل پڑا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا پوچھا تھا کون ہے؟ کہنے لگا پہلے پٹکے ڈال کے منا کے لائے تھے، اب ہم کون ہو گئے؟ اب ہم کون؟ ہمیں پہچانتے نہیں، بس پٹکا مونڈے پہ ڈالا، ناراض ہو کے یہ جا ہو گیا۔ برادری کو خوش نہیں کر سکتے آپ، ہاں ایک طریقہ ہے، اگر برادری، دوست، رشتہ دار سب کو خوش کرنا ہے، شادی نبی کے طریقے کے عین مطابق کر، تو نہیں تیرا اللہ پوری برادری کو خوش کر دے گا۔ سب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت شادی کا مطلب یہ ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے، رونے والی شکل ہو، پرانے کپڑے ہو سکے تو ان کو پھاڑ دو، ان میں ٹاکیاں لگا لو، ایسے انداز میں شادی کرو، تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، سنت ایسی پھٹی پرانی چیز کا نام نہیں ہے۔ شادی کے موقع پہ چہرے پہ مسکراہٹ آیا کرتی ہے، آئے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات ہو کہ حضور نے ساری زندگی رو رو کے گزاری، علماء سے جو سنتے رہتے ہیں نا جی، ساری رات نوافل پڑھتے، امت کے لیے روتے ہی رہتے تھے، تو ذہن میں نوجوانوں کے بھی یہی ہوتے ہیں کہ اگر سنت کے مطابق شادی کی تو رونا پڑے گا۔ یہ صرف ایک رخ ہے حضور کے آنسو بہانے والا، ہمارے اس امت کے لیے بخشوانے کے لیے آنسو بہانے کا ایک رخ ہے۔ ہمارے علماء نے وہی دکھا کے ہمارا ذہن ایسا بنا دیا، ہمارے ذہن میں ہے کہ جو سنت والی شادی کرے گا اس کا مطلب ہے شادی والے دن بھی روئے، ولیمے والے دن بھی روئے، تو یہ سنت کے مطابق ہوگی۔ یاد رکھنا، حضور علیہ السلام کو خوش رہنا، خوش کرنا، چہرے پہ مسکراہٹ لانا، لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا حضور کو بڑا پسند تھا۔ صحابہ کرام موجود ہیں، حضور تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا، کچھ کھجوریں لایا، ہدیے کے طور پہ پیش کر دی گئی۔ عرض کیا آقا تازی تازی کھجوریں لگی تھی، میرے جی میں آیا آپ کی خدمت میں پیش کروں، قبول فرما لیجیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے رکھ دو۔ صحابہ کو بلایا، آؤ بھائی کھاؤ سارے۔ دسترخوان لگ گیا، کھانی شروع کی، صحابہ کھا رہے ہیں، کھا کر گٹھلیے اپنے آگے، حق بھی یوں ہی بنتا ہے، کھائی گٹھلیے اپنے آگے، سب اپنے آگے رکھ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کھا کے گٹھلیے حضرت علی کے آگے۔ میں آپ کو سنا دوں، سنت رونے کا نام نہیں ہے، مسکراہٹ کا نام بھی سنت ہے۔ مسکرانا اور کسی کا دل خوش کرنا یہ بھی حضور کی سنت اور طریقہ اور زندگی ہے، یہ بھی سیرت ہے۔ تمام صحابہ اکرام جتنے موجود تھے کھجوریں کھاتے ہیں، گٹھلیاں اپنے آگے رکھتے ہیں، لیکن حضور علیہ
کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کھجوریں ختم ہو گئی، سب خاموش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آلو دیکھو سب سے زیادہ کھجوریں علی نے کھائی ہے۔ کیوں کہا؟ ادھر گٹھلیوں کا ڈھیر زیادہ تھا، ڈبل۔ ان گٹھلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگوں دیکھو ہم میں سے سب سے زیادہ کھجوریں علی نے کھائی ہے۔ جب یہ نمونہ دیکھا حضرت علی عرض کرنے لگے آقا لگتا یہ ہے او لوگوں میں نے تو زیادہ کھائی ہے لیکن لگتا ہے حضور گٹھلیوں سمیت کھا گئے، کیونکہ وہاں ایک بھی گٹھلی نہیں تھی۔ تو حضور علیہ السلام ایسا ماحول بنایا کرتے تھے تاکہ صحابہ بھی مسکرانے والی خوشی والی باتیں کریں۔ شادیوں کے موقع پہ اس طرح کی باتیں کرو، ساری رات گزارو، منع کوئی نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کون مولوی تمہیں منع کرتا ہے؟ منع اس وقت کرتے ہیں جب فضول خرچی، منع اس وقت کرتے ہیں جب ہمسایوں کو ساری رات جگانا، بابا جی کو سونے نہ دینا، مریض کو سونے نہ دینا، پٹاخے ان کے گھر جا کے گرنا، پوری بستی پورے علاقے کی بد دعائیں جب لی جاتی ہیں مولوی اس وقت منع کرتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر نبی کی سیرت کی یہ باتیں کرو، ساری رات ہنسو مسکراؤ، کوئی منع نہیں کرتا۔ نہ شریعت منع کرتی ہے، نہ نبی منع کرتے ہیں، نہ اللہ منع کرتا ہے، بلکہ حضور کا تو یہ طریقہ ہے۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے سامنے کھجوریں تھی، حضور نے فرمایا مصعب کھاؤ، انہوں نے کھانا شروع کر دی۔ حضور کی نگاہ پڑی، نظر پڑی کہ صحابی کی ایک آنکھ میں آشوب چشم ہے، دکھ نہیں آئی ہوئی ہے۔ اب یہ گرمی کی نشانی ہوتی ہے اور کھجور بھی گرم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تیری تو آنکھ میں آشوب چشم ہے، آنکھ تیری خراب ہے، کھجوریں نہ کھا۔ آگے بھی تو نبی کا صحابی تھا، عرض کرنے لگا آقا میں اس جو آنکھ میری خراب ہے میں اس خراب آنکھ سے نہیں کھا رہا، میں صحیح آنکھ سے کھا رہا، میں دوسری آنکھ سے کھا رہا ہوں۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، فرمایا ٹھیک ہے کھاتا رہا۔ صحابہ سے یوں دل لگی اور محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بلکہ بڑا عجیب واقعہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیہات سے شہر میں حضور کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ یہ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز برتن وغیرہ بناتے، سامان بنایا کرتے، دیہات کی بنی ہوئی چیز شہر میں آ کر فروخت کر دیتے، شہر کی چیز خرید کر بازار میں جا کر اپنے گاؤں میں جا کر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے دیہات کے تحفے بھی پیش کیا کرتے تھے، حضور ان کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے اور بڑا عجیب جملہ فرمایا کرتے، حضور فرماتے او لوگو یہ ہمارا دیہات ہے، ہم اس کے شہر ہیں، یعنی یہ دیہات کی چیزیں لاتا ہے، ہم اس کو شہر کی چیزیں دیتے ہیں۔ ایک دن یہی صحابی بازار میں منڈی میں بیٹھے ہوئے کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں یہ لے لو یہ لے لو اتنے کی لے لو۔ امام الانبیاء کی نظر مبارک پڑ گئی، آقا علیہ السلام خاموشی سے چھپتے چھپاتے صحابی کے پیچھے آ کر اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ محبت کی نشانی ہے، اور ہاتھ اس لیے رکھتے ہیں کہ پہچانتا ہے کہ نہیں محبت سچی کھری ہے کہ نہیں۔ تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب حضور بالکل خاموش ہے، صحابہ اکرام تو حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے نکلنے والی خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ امام الانبیاء۔ تو جیسے ہی حضور نے اپنا دست مبارک اس کی آنکھوں پہ رکھا، پہچان گئے صحابی، اور پیچھے ہٹ کے یوں اپنی کمر حضور کے سینے سے لگا دی۔ حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے مجھے پہچان لیا، جو ہی اس نے اپنی کمر پیچھے کر کے امام الانبیاء کے سینے اطہر سے لگائی، حضور علیہ السلام نے بھری منڈی میں مارکیٹ میں آواز لگا دی، کون ہے جو میرے اس غلام کو
خریدے گا، کیا پیسہ ملے گا، کیا سرمایہ ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے اب اور زیادہ قریب کر کے اپنے جسم سے لگا لیا، فرمایا او اللہ والے، جب تک تو نے نبی کا کلمہ نہ پڑھا تھا اس وقت تک تو بے قیمت تھا، اب تیری قیمت اتنی بن گئی کہ زمانہ مل کر تیری قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو میں باتیں کر کے آپ کا دل خوش کر رہا ہوں، دل خوش ہوا نا کہ ماشاءاللہ حضور علیہ السلام صحابہ سے کیسے دل لگی والی باتیں کرتے تھے، اس پر ہم ہنسے، دل خوش ہوا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو اس پہ کتنا ثواب ملا اور مجھے کتنا ثواب ملا۔ ایک بات یہ کہ میں نے حضور کی سیرت طیبہ سے چند باتیں میں نے سنائی، آپ نے سنی، مجھے سنانے کا ثواب ملا، آپ کو سننے کا ثواب مل گیا۔ اور یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اگر خوشی کا موقع ہو تو آپس میں دل لگی کر کے مسکرا سکتے ہیں، شادی کا موقع ہو مسکرا سکتے ہیں، شادی اگر سنت کے مطابق کریں پھر بھی مسکرا سکتے ہیں۔ سنت رونے کا نام نہیں، سنت آنسو بہانے کا نام نہیں۔ ہاں موقع موقع کی بات ہے، کبھی حضور نے آنسو بہائے، کبھی صحابہ کے ساتھ یوں خوشی اور دل لگی کی باتیں کی۔ اجازت ہے، کر لیا کرو ایسی باتیں، اپنی بھی کر لیا کرو، لیکن ایسی بات نہ ہو کہ کسی کے ساتھ مذاق کی بات کر کے کسی کا دل دکھانا مقصود نہ ہو، کسی کا دل دکھانا مقصود نہ ہو، بلکہ اس کا دل خوش کرنا مقصود ہو۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، میرے حبیب نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، کسی شعبہ زندگی کا کوئی انسان ہے، میرے حبیب نبی کی زندگی کو دیکھتے چلے جاؤ، اپنی زندگی میں جگہ دیتے چلے جاؤ۔ وہ شادی کا موقع ہو، زندگی کا کوئی بھی موقع ہو، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، فرمایا ہر معاملہ میرے حبیب نبی کے طریقے کے مطابق کرو، ہر معاملہ نبی کے طریقے کے مطابق کرنا میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اللہ کو اپنے حبیب نبی کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی پسند ہے، یہ جسم بھی بڑا پسند ہے۔ ہم اپنی تمام زندگی میں کوشش کریں ہمارا اٹھنا بیٹھنا تمام معاملات جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو جائیں، تو یہ طریقے میرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ میں ایک صحابہ کی زندگی سے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ تمام صحابہ بڑے اعلیٰ اللہ نے چن چن کر دیے، اور تمام صحابہ کو حضور سے بڑی محبت، تمام صحابہ کو حضور سے بڑی محبت، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ کسی کو زیادہ موقع دیتے ہیں، کسی کو تھوڑا موقع دیتے ہیں۔ تمام صحابہ نے حضور کے طریقوں پر عمل کیا، جس نے جتنا زیادہ کیا وہ اتنا زیادہ حضور کے بھی قریب ہوا، اللہ کے بھی قریب ہوا۔ من جملہ جو اللہ نے صحابہ کو عظمت عطا فرمائی وہ تمام صحابہ کو حاصل ہے، لیکن جس نے ادائیں اپنانے میں، سنت طریقے اپنانے میں جتنی زیادہ محنت کی، اللہ نے اس کو اتنا زیادہ قریب کر دیا۔ اور حضور کی سنتوں پر جتنا عمل حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی زندگی جیسی حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کو بنا دیا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے کوشش کی تمام صحابہ سے زیادہ۔ پروردگار عالم نے ہر طرح سے ان کو موقع بھی دیا، انہوں نے اپنی زندگی نبی کی زندگی جیسی بنانے کی بڑی کوشش کی۔ انہوں نے اپنا ہر معاملہ سونے اٹھنے جاگنے سے لے کر کھانا پینا، گفتگو کرنا، لباس، چلنا
پھرنا، ہر چیز جب حضور علیہ السلام کے طریقے جیسی بنائی، حضور کی اداؤں جیسی بنائی، پھر علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے، ایک دو نہیں بلکہ بے شمار ایسے موقع آئے، صحابہ کرام گواہی دیتے ہیں، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے، کوئی نیا آدمی آتا، نیا آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں امام الانبیاء کون ہے، ابو بکر صدیق کون ہے، ان میں آقا کون ہے، ان میں غلام کون ہے۔ کیوں نہیں پہچان سکتے تھے؟ اس لیے کہ دونوں کا لباس ایک جیسا تھا، بیٹھنے کا انداز ایک جیسا تھا، گفتگو کا انداز ایک جیسا، مسکرانے کا انداز ایک جیسا، آنے والوں سے سلام کرنے کا انداز ایک جیسا، سلام کا جواب دینے کا انداز ایک جیسا۔ مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، آنے والے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور سمجھ کر سلام کر رہے ہیں۔ اچھے دانا بینا سمجھدار لوگ بھی فرق نہیں کر سکتے تھے، کیوں؟ ہر چیز ایک جیسی تھی۔ جب گرمی بڑی، حضور کے چہرے انور پہ پسینہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے چادر لے کر یوں اوپر، تب جا کے کئی لوگوں کو پتا چلا جسے ہم آقا سمجھ رہے تھے وہ تو غلام ہے۔ اپنی زندگی کو حضور کی زندگی جیسا بنایا تھا۔ اور پھر میں عرض کیا کرتا ہوں، انہوں نے اپنی زندگی حضور کی زندگی جیسی بنانے کے لیے جہاں تک جا سکتے تھے، جتنی کوشش کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی۔ اور ہمارے ذمے ہے بھی کوشش کرنا، جہاں تک وہ اپنی زندگی کو حضور کی زندگی جیسی بنا سکتے تھے وہ انہوں نے کوشش کی، جو ان کے بس میں تھا، اور جو ان کے بس میں نہیں تھا ان کی محبت کی بدولت وہ اللہ نے بنا دیا۔ ان کے بس میں یہی تھا، اپنا لباس، اپنی زندگی، اپنا چلنا، اپنا گفتگو کرنا، کھانا پینا، لوگوں کے ساتھ معاملات لین دین کرنا، یہ ان کے بس میں تھا نبی جیسا بنانا۔ لیکن جو ان کے بس میں نہ تھا وہ میرے اللہ نے ابو بکر صدیق کا حضور علیہ السلام جیسا بنا دیا۔ علماء کرام نے 200 سے زیادہ ایسی باتیں لکھی ہیں جو حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں بالکل ایک جیسی تھی، وہ اپنی مرضی سے نہیں بنائی جا سکتی بلکہ اللہ ہی بنائے تو بنائے۔ وہ کیا چیزیں تھی؟ چند ایک آپ کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 63 برس کی زندگی عطا فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اللہ نے 63 برس کی زندگی عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے 2 داماد عشرہ مبشرہ، حضرت ابو بکر صدیق کے بھی 2 داماد عشرہ مبشرہ۔ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی چکی پیسا کرتی تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی بھی چکی پیسا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی سواری پہ سوار ہے، تشریف لے جا رہی ہے، دشمنوں نے دھکا دیا، نیچے گری، زخمی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، گرایا گیا اور زخمی کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے ایک نواسے کو شہید کر دیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کے بھی ایک نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے میں شہید کیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے مسئلے میں شہید کیا گیا۔ حضور کے نواسے کو شہید کر کے سر تن سے جدا کر دیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے کو بھی شہید کر کے سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے نبوت میں پہلی جنگ لڑی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر میں 313 صحابہ، 900 دشمنوں کی تعداد ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں پہلی جنگ لڑی گئی، اس میں بھی یوں ہی ہے، 313 صحابہ، 900 دشمنوں کی تعداد ہے۔ حضور کے زمانے نبوت میں دوسری جنگ احد لڑی گئی، جیتی ہوئی شکست میں تبدیل ہو گئی، 70 سید صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں دوسری جنگ لڑی گئی، یوں ہی ہوا، 70 سید صحابہ کرام کاری
قرآن شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیماری بڑھ گئی تھی، جس وجہ سے اپنا مصلح چند روز پہلے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی چند روز پہلے اپنا مصلح چھوڑ دیا۔ حضور نے مصلح چھوڑا، اس کو دیا جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مصلح چھوڑا، اس کو دیا جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا۔ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے سے 15 روز پہلے ایک جنازے سے تشریف لا رہے تھے، واپس آ رہے تھے، آپ کے سر مبارک میں درد ہو گیا، تکلیف بعد میں بڑھ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی 15 روز پہلے جنازے سے آ رہے تھے، آپ کے سر میں درد ہو گیا، بعد میں تکلیف بڑھ گئی۔ جتنی تکلیف کی مدت امام الانبیاء کی، اتنی تکلیف کی مدت ابو بکر صدیق کی، جتنی تکلیف کی شدت امام الانبیاء کی، اتنی تکلیف کی شدت ابو بکر صدیق کی ہے۔ حضور علیہ السلام کا وقت اخیر ہے، آپ نے مسواک مانگی، سرانے کی طرف حضرت عائشہ موجود ہے، انہوں نے لا کر کے دی، منہ میں چبا کر کے دی، لعاب دہن لگا کر کے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وقت اخیر ہے، انہوں نے بھی مسواک مانگی، حضرت عائشہ موجود ہے، انہوں نے لا کر دی، منہ میں چبا کر کے دی، لعاب دہن لگا کر کے دی ہے۔ حضور علیہ السلام کا وقت اخیر ہے، دنیا کے اندر آخری جملہ ارشاد فرمایا لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کسی حال میں معاف کوئی نہیں، نماز کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ حضور کا یہ آخری جملہ، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی زندگی میں آخری جملہ یہی بولا، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کسی حال میں معاف کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، دن کے 11 بجے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے جا رہے ہیں، دن کے 11 بجے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا وصال پر ملال دن کے وقت ہوا، لیکن آپ کے روضہ انور کے سپرد رات کے وقت کیا گیا۔ ابو بکر صدیق بھی دن کے وقت دنیا سے گئے ہیں، آپ کے مزار کے سپرد رات کے وقت کیا گیا۔ امام الانبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے جسم اطہر کو جس چرپائی پر رکھا گیا، تمہیں مبارک ہو، اس چرپائی کی لکڑی ملتان پاکستان سے گئی تھی، بلوچستان کا ایک راجہ لے کر کے تحفہ گیا تھا، امام الانبیاء نے اس کی چرپائی بنائی، آرام فرمایا کرتے تھے۔ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے جسم اطہر کو اسی چرپائی میں رکھا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہو گئے، 2.5 سال کے بعد ابو بکر صدیق کے جسم کو اسی چرپائی پہ رکھا گیا، جو یمنی سفید چادر امام الانبیاء کے چہرے انور پہ ڈالی گئی، 2.5 سال کے بعد وہی چادر ابو بکر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی۔ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی زندگی 63 برس، ابو بکر صدیق دنیا سے گئے، حضرت ابو بکر کی زندگی 63 برس، جہاں امام الانبیاء آرام فرما، وہی ابو بکر صدیق آرام فرما، جہاں امام الانبیاء آج آرام فرما ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، ابو بکر صدیق بھی اسی جنت کے ٹکڑے میں موجود ہے، جہاں حضور آرام فرما، وہ اماں عائشہ کا حجرہ انور ہے، ابو بکر صدیق بھی اسی حجرہ انور کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں عائشہ کے حجرے سے اٹھوں گا، ابو بکر بھی وہیں سے اٹھیں گے، میں میدان محشر کی طرف جاؤں گا، ابو بکر بھی ادھر جائیں گے، میں حوض کوثر پہ جاؤں گا، ابو بکر بھی ادھر ہی جائیں گے، میرے محبت کرنے والے میرے امتی حوض کوثر پہ آئیں گے، میں اپنے نبوت والے ہاتھوں سے جام کوثر بھر بھر کے پلاؤں گا، جو میرے ابو بکر سے محبت کرتے ہوں گے، جام کوثر بھر کے میں ابو بکر کو دوں گا، ابو بکر اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ ہمارے ذمہ کوشش کرنا
ہم کہتے ہیں کہ کیسے کریں، سنتوں پر طریقوں پر کیسے چلیں، بڑا مشکل ہے، کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی اگر ہمارے جیسے ہوتے، سوچتے کہ بڑا مشکل ہے نبی کے طریقوں پہ چلنا، تو یہ مقام، یہ جنت کا ٹکڑا نہیں ملنا تھا۔ انہوں نے کوشش کی، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو سمجھا جو اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی میرے حبیب نبی کی زندگی کو دیکھتے جاؤ، اپناتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، اپنی زندگی میں جگہ دیتے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کامیابی، ہر موقع پر حضور کا طریقہ دیکھیں۔ جنہیں محبت ہو نا، سچی محبت، معذرت کے ساتھ، ہمارے تو ہیں خالی نعرے نعرے، ہم عاشق رسول، یہ عاشق رسول، ہم محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھنا، محبت بتانی نہیں پڑتی، نظر آتی ہے، نظر آتی ہے۔ اور یہ جتنے قصے مشہور ہیں، سچے یا جھوٹے، وہ شیریں فرہاد، سسی پونو وغیرہ وغیرہ، کوئی ان کا خط پکڑا گیا، انہوں نے بتایا ہو کہ میں محبت کرنے والا نہیں، ان کی ان حالتوں نے بتایا، کوئی کہیں رولا، کوئی کہیں رولا، ان کی حالتوں نے بتایا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں ربیع الاول میں خاص طور پر لوگ مختلف انداز میں لباس پہن کر، خاص ٹوپی یا خاص رومال اوڑھ کر، خاص انداز بنا کر بتاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ بتانے والی بات نہیں ہے، اپنے اندر سچی محبت پیدا کر، بتانا نہ پڑے، دیکھنے والا کہے کہ بڑا دیوانہ ہے، سچا دیوانہ ہے، سچا عاشق ہے، دیکھنے والا خود کہے۔ ایک اللہ والے کی بات ذہن میں آئی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو محبت ہو وہ تو وہ سنتوں پہ بھی عمل کرتا ہے، ان سنتوں پہ بھی عمل کرتا ہے جس کا حکم کوئی نہیں، جس کے لیے کہا نہیں گیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وہ زمانہ ہے جب انگریز کا، انڈیا ایسٹ کا زمانہ ہے، وارنٹ جاری ہو گئے، گرفتار کر لو، زندہ یا مردہ لے آؤ، انعام دیا جائے گا۔ حضرت کو جب یہ اعلان پتہ چلا نا تو غائب ہو گئے۔ غائب جو ہوئے تو میرے جیسے کہہ دیا کرتے ہیں، فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں، جٹھے بیٹار کی یہ مولوی لوگ کیے، چھپے رہے 3 دن، چھپے رہے 3 دن کے بعد جب شرع عام آئے جو صحیح نا باہر، اب منظر عام پہ شرع عام، لوگوں نے کہا اللہ والے یا تو چھپ گئے تھے، آئے ہوں تو ایسے پھر رہے ہو جیسے آپ کو کوئی ڈر خوف ہی نہیں۔ کہنے لگے اب مجھے کوئی ڈر نہیں، میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ کہا جب میرے وارنٹ جاری ہوئے نا کہ گرفتار کرو، زندہ یا مردہ لے آؤ، میں نے اس وقت ایک طرف تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑا سا سوچا کہ اس وقت کی سنت کون سی ہے، اس وقت کی سنت کون سی ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہو جب یہ کہا گیا ہو زندہ لے آؤ یا مردہ لے آؤ؟ امام الانبیاء کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو؟ فرماتے ہیں میں نے سیرت طیبہ کے ورقے اپنے ذہن میں پلٹنا شروع کر دیے، بالآخر میرے سامنے ایک موقع آیا، مکہ میں حضور علیہ السلام موجود ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہجرت کرو، حضور مکہ چھوڑ گئے۔ پیچھے جب مشرکین مکہ، سردار مکہ کو پتہ چلا حضور یہاں سے چلے گئے، انہوں نے وارنٹ جاری کر دیے، زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ، انعام دیا جائے گا۔ واقعہ پتہ ہے نا آپ کو؟ حضور کے، میں اپنے جملوں کے اندر بات سمجھا رہا ہوں، وارنٹ جاری کر دیے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ حضور کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ لاؤ، 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔
حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں فوراً یہ واقعہ آ گیا کہ امام الانبیاء کی زندگی میں بھی یہ حالت آئی تھی. میں نے آگے پڑھنا دیکھنا شروع کر دیا. جب حضور کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے پھر حضور نے کیا کیا؟ حضور نے کیا کیا تھا؟ 3 دنوں کے لیے غار ثور کے اندر جا کے چھپ گئے تھے. 3 دن 3 رات وہاں گزاری. وہاں سے جب نکلے تو پھر شرع عام راستے سے گزر کر مدینہ منورہ چلے گئے. فرماتے ہیں میں بھی 3 دن کے لیے چھپ گیا تھا تاکہ امام الانبیاء کی یہ سنت بھی زندہ ہو جائے. میں نے اب سنت زندہ کر دی, سنت پہ عمل کر دیا. میں 3 دن 3 راتیں چھپا رہا. میرا وہ ٹائم پورا ہو گیا, سنت پہ عمل ہو گیا. اب میں شارع عام پھر رہا ہوں. اب مجھے جس کا دل کرے گرفتار کر کے پھانسی لگا دے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایسے وقت کی سنت پر عمل کرنے کا یوں حکم کوئی نہیں. لیکن یہ وہ دیوانے پروانے ہوا کرتے ہیں جو ہر وقت تمام کی تمام زندگی امام الانبیاء کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنایا کرتے ہیں. خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو, کوئی بھی موقع ہو, امام الانبیاء کی زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دو. اللہ کو وہ طریقے بڑے پسند ہیں. اللہ کو امام الانبیاء بھی بڑے پسند ہیں. اللہ کو امام الانبیاء کے جسمیت ہر سے نکلنے والے طریقے بھی بڑے پسند ہیں. جو بھی ان طریقوں والی زندگی گزارے گا دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. کوشش کریں گے کہ اپنی اولادوں کی شادی سنت کے مطابق کریں. اور میں نے بتا دیا سنت کا مطلب رونا نہیں ہے, سنت کا مطلب پریشانی نہیں ہے, سنت کا مطلب کوئی غم والی باتیں کرنا نہیں ہے. بعض اوقات کہہ دیتے ہیں دیکھو جی شادی کے موقع پہ ملتان سے مولوی بلا کے بیان کروایا, شادی ہے یا فوت کی. ہم نے فرق ایسا ڈال دیا اپنی مرضی سے, فرق ایسا ڈال دیا کہ بھی ناچیں گائیں تو شادی ہے, اگر کوئی مولوی آگے گفتگو کرے تو اس کا مطلب ہے بربادی. جو مرضی کہے آپ نے پریشان نہیں ہونا. کوشش کریں سادگی کے ساتھ. جتنے لوگ بیٹھے ہیں حیثیت کے مطابق مختلف ہیں. کوئی کروڑوں پتی بیٹھا ہوگا نہ, دیکھو مجھے پتا ہے تو میں نے کہا بیٹھے ہیں, اس میں کروڑوں پتی بھی بیٹھے ہیں میں جانتا ہوں. کوئی لاکھوں پتی بیٹھے ہوں گے, کوئی 1000 پتی, کوئی خالی پتی ہوں گے, پتنی اندر ہوگی, پتی آئے بیٹھے ہوں گے. تو مختلف قسم کے لوگ آئے بیٹھے ہیں. کوئی مالدار ہے, کوئی غریب ہے, کوئی تاجر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی کاشتکار ہے, کوئی غریب ہے. اپنی اپنی حیثیت والی شادیاں کرنا شروع کر. غریب امیر کی شادی کھائے, رچ کے کھائے, نقل نہ کرے, نقل نہ کرے کہ وہ میرے یار ہیں, انہوں نے فلانی طرح شادی کی تھی, قسم کی میں کروں, مقابلہ کروں, مقابلہ نہ کر. مقابلہ کرے گا یہ امیر سے مقابلہ نہیں, اللہ سے مقابلہ ہے. اس کو امیر اللہ نے بنایا, تجھے غریب اللہ نے بنایا. اس لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی کرو. اس کے اندر اتنی برکتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں. میرا تجربہ یوں ہے, میں 1 سال میں ملک پاکستان کا پورے کا چکر لگا لیتا ہوں. اور سال میں زیادہ بھی نہیں تو 40-50 میرے بیانات شادیوں کے موقعوں پر ہوتے ہیں. میرے ابھی بھی اس ہفتے میں بھی کئی سارے پروگرام, میں نے سرگودا بھی جانا ہے, وہاں بھی شادی کا ہی پروگرام ہے. تو اس طرح کے جانا ہوتا ہے. وہاں کوئی نہ کوئی دوست رشتہ دار ایسا ہوتا ہے جس سے حقائق ملتے ہیں, بعد میں بھی رابطہ رہتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بیان کرا کے, دعا کرا کے, خوش ہو کے, بات سمجھ کے گھر جا کے سوتے ہیں. اگلے دن سادگی سے برات, پھر سادگی سے شادی ہو جاتی ہے. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اس دروازے سے مولوی کو نکالا, اس دروازے سے باقیوں کو بلا لیا, مولوی چلا گیا, آؤ باری باری. تو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کریں. میرا ساتھیوں سے رابطہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد آبادی ہوئی ہے یا بربادی ہوئی ہے. جس نے سنت کے مطابق کی ہو, سادگی سے کی ہو,
اللہ اس کو برکتیں عطا فرماتے ہیں، اولاد میں بھی برکتیں دیتے ہیں، گھر میں کاروبار میں بھی برکتیں دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو سنت کی مخالفت کرے اس نے حضور سے مخالفت کی، اور جس نے حضور کی مخالفت کی، یہ حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جس نے حضور کی مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو میری مخالفت کرے، میرے مقابلے میں آئے، بچ کے کہاں جائے گا؟ کوشش کریں کہ بھی سارے سادگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اپنی حیثیت والی شادیاں کرنا شروع کریں، اور جب شادیاں ہو جائیں اس کے بعد خود بھی دعائیں مانگا کرو کہ اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور شادی کے بعد پہلی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اولاد عطا فرمائے، پھر اولاد ہو جائے تو تمنا ہوتی ہے میری اولاد نیک بنے۔ اولاد بنی تمہارے خون سے، ماں باپ کے خون سے، خون کے ذریعے خصلتیں منتقل ہوتی ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر چاہتے ہو اولاد نمازی ہو تو کچھ نمازیں خود بھی پڑھنی پڑیں گی، اگر چاہتے ہو اولاد اللہ اللہ کرنے والی ہو تو کچھ تسبیحیں خود بھی پڑھنی پڑیں گی، تاکہ وہ اثر بچے کے اندر جائے اور اولاد نیک بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اور حضرات کا یہ انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نوجوان محمد شعبان جن کا یہ